بسم اللہ الرحمن الرحیم. فٹنس کا دور ہے. ہر بندہ صحت تندرستی کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہا. جتنی ہسپتالیں اب ہیں پہلے نہیں تھیں، ڈاکٹر اب ہیں پہلے نہیں تھے، دوائیں اب ہیں پہلے نہیں تھیں، میڈیکل سٹور اب ہیں پہلے نہیں تھے، اور جتنا صحت اور تندرستی کے انکشافات اور ریسرچ اب ہے پہلے نہیں تھی. کیوں؟ اس کے باوجود بھی بیماریاں زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی مریض زیادہ ہیں، ڈاکٹر عاجز آ گئے ہیں، ہسپتالوں کے اوپر فلور کے فلور بن رہے، لفٹیں لگ رہی، اور بیڈ کم ہوتے ہیں، مریض نیچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے علاج معالجے کی وہ سہولت نہیں ہوتی جو کہ علاج کے لیے مطلوب ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے کھانا پینا زندگی کا حصہ بنا لیا. زندگی کا حصہ صرف کھانا پینا بنا لیا. کہ کوئی گھر ہے تو اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ کچن کتنا اچھا ہے اور پھر لیٹرین کتنا اچھا ہے، ٹوائلٹ. زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا بن گیا، اور جس زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا بن جائے تو اس میں تو مریض ہی آئیں گے. کتابوں میں لکھا ہے پوری تاریخ انسانیت میں جنگوں سے اتنے لوگ نہیں مرے، فاقوں سے اتنے لوگ نہیں مرے، وباؤں سے اتنے لوگ نہیں مرے جتنا کھا کے لوگ مرے ہیں. ایک بہت بڑے معالج ہیں، وہ اپنا کلینک کر رہے تھے، حکیم سعید صاحب رحمت اللہ علیہ. تو ایک بڑا آدمی ان کے پاس آیا، پوچھا حکیم صاحب یہ کس مرض کے مریض ہیں؟ کہنے لگے جو ان سے پہلے آئے تھے وہ، جو یہ آئے ہیں یہ، اور جو ان کے بعد آئیں گے وہ، یہ سب کھانے کے مریض ہیں. کھانا ہوتا ہے، مشقت نہیں ہوتی. کسی نے پوچھا کہاں زیادہ نہ کھا پیٹ بڑھ جائے گا، اس نے کہا نہیں، کھا کے بیٹھنے سے پیٹ بڑھتا ہے، زیادہ کھانے سے پیٹ نہیں بڑھتا. جس کھانے کے بعد مشقت نہ ہو اور پسینہ نہ نکلے. پسینہ نکالنے کے دو راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایسے پانی میں تیراکی کی جائے جو نیم گرم پانی ہو. یہ جتنے بڑے بڑے کلب ہیں ان میں وہ پانی ہوتا ہے، اسے سٹیم کہتے ہیں. وہ پانی ہوتا ہے، اس کے بعد ایک سٹیم دی جاتی ہے جس سے جسم سے پسینہ نکلتا ہے. پسینہ فٹنس کے لیے پسینہ بہت ضروری ہے، زندگی کی فٹنس کے لیے اور زندگی کے صحت کے لیے. ہاں ہمارے ہاں یہ لارنس گارڈن ہے، ریس کورس ہے، اس میں بڑے بڑے کئی کلومیٹر کے ٹریکس بنے ہوئے ہیں. دنیا کے مصروف ترین لوگ اور دنیا کے مالدار ترین لوگ اور بڑے بڑے عہدوں اور شعبوں والے وہ اس پہ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں. ان کو اس موسم میں دیکھیں، کیا پسینہ آنا چاہیے؟ پسینہ ان کے کپڑوں سے بہہ رہا ہوتا ہے، ان کا چہرہ مطمئن ہوتا ہے کہ ہمیں صحت مل رہی. اس پسینے کے راستے سارا یورک ایسڈ نکل گیا، جو کریٹینن گردوں میں پڑنا تھا اور جس سے ڈائلائسس ہونے تھے وہ نکل گیا. اس پسینے کے راستے سارا یوریا نکل گیا جو جوڑوں میں بیٹھنا تھا اور جس نے پتھری کا ذریعہ بننا تھا، پتے گردے مسانے کی پتھری کا ذریعہ بننا تھا. وہ پسینے کے راستے سارا نکل گیا، اور اسی پسینے کے راستے جسم سے وہ گندے مادے نکلے جن کو ڈاکٹروں نے اور ٹیسٹوں نے مختلف نام، کیلسٹرول ٹائپ نام دیا. پسینے کے راستے سارا نکل گیا. فٹنس کا دو نظام ہے، ایک ہے روزے کے لیے فٹنس، ایک ہے پھر انہی ایام میں. ابھی ساتھ ہمارے ریس کورس ہے، ساتھ ہی لارنس گارڈن ہے. صدیوں پرانے یہ دونوں باغ ہیں لاہور کے، اور لاہور ویسے بھی باغوں کا شہر ہے. آپ جائیں، اب بھی آپ کو ٹریک پہ بھاگتے دوڑتے عورتیں اور مرد ملیں گے. میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو ایک بابا تھا، بوڑھا، بالکل نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت،
और उसने जो है ट्रैक सूट पहना हुआ और ऐसे दौड़ा जा रहा, सख्त गर्मी, हब्स के यही दिन, और पसीना पसीना, कोई 70 से अबव था, 70 से ऊपर बाबा था। मुझे एक बंदा कहने लगा, बाबे कल को चांदा किए और ना तेरा पेट, ना तेरा वेट, ना तेरी कोई ताकत, ना तेरे अंदर कोई चर्बी, ना कुछ चीजें तू डिजॉल्व करे, घुलाए, पसीने के जरिए सेहत चाहे, है कुछ नहीं। पर पता है वो चाहता क्या था? असल में वो ये चाहता था, किसी ने पूछा डॉक्टर हकीम किसे कहते हैं? कहा इजराइल को जिंदा ताबिंदा सेहतमंद बंदा जो बंदा पेश करे उसको डॉक्टर हकीम कहते हैं। आप सच्ची बात है, आज पसीना आया, मेरा तो बड़ा तबीयत सही बात है, यकीन जानिए मैं तो बहुत मुतमईन हुआ। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अपने दोस्तों को बताऊं सही कि इस पसीने के फायदे क्या हैं। एक वो पसीना है जो वेट लिफ्टिंग के साथ, एक वो पसीना है जो घोड़े की दौड़ के साथ, एक वो पसीना है जो गोल्फ खेल के, एक वो पसीना है जो वॉक करके भाग के, एक वो पसीना है जो स्टीम लेके भाप लेके अपने जिस्म को वार्म अप करना है, गर्म करना है, एक वो पसीना है जो हमारे वेट लिफ्टिंग के क्लब्स हैं और उनमें उठा रहे हैं वजन और वर्जिश कर रहे हैं यूं झुक के यूं उठ के और पसीने से शराबोर, और एक वो पसीना है जो रब के सामने खड़े होके रब की मोहब्बत में और रब के ताल्लुक में और मदीने वाले के ताल्लुक में, और उसमें कतरे बह रहे, चटाइयां भी गीली हो रही, जिस्म भी गीला हो रहा, और दिल का सारा जंग उतर गया और रंग चढ़ गया और मदीने वाले से बातें और गुफ्तगू करने का ढंग आ गया। वहां खुशकिस्मत पसीना है, कितने पाउंड पसीना बहा। मेरा तो जी है पंखे बंद कर दें, एग्जॉस्ट बंद कर दें और पसीना और आए। जोड़ों का दर्द इस पसीने का इलाज है, कमर का दर्द पसीने का इलाज है। मुझे ये बताएं, कमर में मालिश करने के बाद बड़ी बड़ी दवाओं के बाद उसे बर्फ दी जाती है, ये ठंडक दी जाती है, पसीना दिया जाता है, गर्मी दी जाती है। ये मोहरों का इलाज है, ये आसाबी खिंचाव तनाव का इलाज है। उन लोगों से पूछो जो दिन रात एयर कंडीशन के नीचे बैठते हैं, उनसे पूछो। हम गए पिशावर, मेरी गाड़ी है जो सहरा में जाती है, उसके पीछे बॉडी रखवानी थी, मार्क्स है ना, उसकी गाड़ी वो रखवानी थी बॉडी, सहरा में गाड़ी जाती है। हम गए तो उनसे बातचीत की, उन्होंने बिल बना के दे दिया। थोड़ी देर हुई, कोई 10, 11, 11:30 बजे का वक्त, और उन्हें कि जी हमारी अब थोड़ी सी ब्रेक है, टी ब्रेक है, ठीक है आप भी हमारी टी ब्रेक में शामिल हो। जितने भी बैठे थे एयर कंडीशन के नीचे, कुर्सियां लगी हुई, कंप्यूटर लगे हुए, सबको एक समोसा और एक चाय आई। पता नहीं मेरे जी में क्या आया, बिल तो बन गया, उन्होंने दे दिया, हम गाड़ी दे के वापस आ गए कि हम आपसे बॉडी ले जाएंगे। तो मैंने कहा कि मैंने अपना तारुफ कराया कि मैं हकीम हूं, इस तरह, और मेरे जी में था कि इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, टेंशन, गैस, कब्ज, बादी और तबखीर के मरीज मुझे अभी कैश में मिलने हैं, अभी मिलने हैं। नकदहु सवादहु उधारहु फसादहु, देख अभी मिलने हैं। और वाकई ऐसा हुआ। अच्छा आप, फिर मैंने तारुफ का, अच्छा एक मत जानता था, मुझे सारे नहीं जानते थे, वो हकीम साहब, उनसे तो वक्त नहीं मिलता। मैंने कहा अभी देखो नकद सामने आ बैठा हूं, और उनमें फिर लाइन लग गई बंदों की। हर बंदे की कैफियत यही थी कि मैं इतनी गोलियां खा रहा हूं। मुझे एक चीज बताएं, पसीने के बाद बेहतरीन नींद आती है। जितने भी लोग पसीना अपने जिस्म से निकालते हैं, एयर कंडीशन में सोने वाले को बेहतरीन नींद आती है जब वो मजदूर जो पसीना ईंटों के नाम पे, सड़क तोड़ने के नाम पे और ट्रक से सामान उतारने के नाम पे और सड़कें खोदने के नाम पे, तामीराती काम और मशक्कत वाला काम और लोहे को तोड़ने के नाम पे जिसको जिस्म को पसीना आता है, वो ऐसी नींद सोया हुआ होता है कि नींद न जाने टूटी खाट, वो सोया हुआ होता है।
اور یہ مسہریوں میں، ایئر کنڈیشن میں، اعلیٰ لباس میں، اعلیٰ کپڑوں میں کروٹیں بدلتا ہے اور گھڑیاں دیکھتا ہے کہ آج گولی نے اتنے گھنٹے کام کیا، اس کے بعد گولی اپنا کام چھوڑ گئی۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، رمضان تیرا شکریہ، تو نے ہمیں گرمی میں فٹنس کا ایک انوکھا انداز دیا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ہم تو گھبرا گئے تھے، یہ مشقت ہے، حبس ہے، حبس سے کہاں بھاگے گا، موسم ہی حبس کا ہے، بول کہاں بھاگے گا تو، کہیں حبس بھیجا ہے، کہیں حبس ہے، حبس کا موسم ہی ہے، یہ تو رہے گا، لیکن یہ دیکھ تیرا پسینہ اللہ نے کن راہوں پہ لگایا۔ ایک اللہ والے کے بقول ایک لفظ مجھے یاد آیا، فرمایا جو خون سرحدوں کی حفاظتیں کرتے ہوئے بہنا تھا، جہاد میں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے بہنا تھا، آج وہی خون فساد میں سڑکوں میں بہ رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، جو خون اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جہاد میں بہنا تھا، وہی خون آج فساد میں سڑکوں میں بہ رہا ہے۔ جس پسینے کو اللہ کی محبت میں، اللہ کی مشقت میں، اللہ کے تعلق میں اور اللہ کے نام لینے میں بہنا تھا، آج وہ پسینہ پتہ نہیں کہاں کہاں بہ رہا۔ دلی دروازے میں لاہور میں مغلیہ دور کا ایک حمام ہے، کئی بار گیا، پرانی چیزوں سے مجھے کچھ نسبت ہے۔ وہاں حمام تھا، وہ کیا حمام تھا، باہر سے جتنے بھی مہمان آتے تھے بادشاہ کو ملنے کے لیے، وفد آتے تھے، وہ سیدھا اس حمام میں جاتے تھے۔ ایئر کنڈیشن گاڑیاں تو نہیں تھی کہ اندر تھوڑی سی دھول بھی نہ آئے، وہاں تو ساری دھول ہی دھول تھی، اور جرنیلی سڑک سے آتے تھے۔ یہ اپنا لاہور کا جی ٹی روڈ ہے، یہ کابل سے لے کر کلکتے اور بمبئی تک، اس سے آگے راس کماری تک، یہ سارا کا سارا یہ جرنیلی سڑک ہے، اور اسی سے قافلے چلتے تھے۔ وہ سیدھے حمام میں آتے تھے، اور حمام میں آ کے وہاں کے ملازمین ہوتے تھے جو ان کو نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، لباس بہترین ان کے پہنا، اس کے بعد وفد بادشاہوں کے ہاں، وزیروں کے ہاں جاتے تھے۔ دوسرا، اسی حمام میں خود بادشاہ بھی آتا تھا اور وزیر بھی آتے تھے، بڑے بڑے بھی آتے تھے۔ اس حمام میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں کے آگ جلا کے ایک بھاپ پیدا کی جاتی تھی جس سے سخت پسینہ آئے، سخت پسینہ آئے۔ شاہی قلعے لاہور میں اندر گیا تو مرمت ہو رہی تھی، میرے ایک ساتھی ہیں فیصل صاحب، مجھے وہاں لے گئے، اندر جائے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم کالی جگہ تھی جس میں لکڑیاں جلانے کے لیے بڑے بڑے ٹب تانبے کے ہوتے، وہاں اس کو مرمت کیا جا رہا تھا۔ یہ حمام ہے جہاں سٹیم بنتی تھی۔ صحت کے لیے پسینہ اور بھوک دو چیزیں ہیں۔ ایک لفظ کہہ رہا ہوں، ابھی آپ چونکیں گے تھوڑی دیر میں۔ انہوں نے کہ جی کھا لے، نہیں میں آج کل ڈائٹ۔ یہ ڈائٹ کیا ہے بولو؟ یہ فاقے کرنا، کم کھانا۔ انہوں نے کہ یہ ڈائٹ بوتل ہے، جبکہ اس میں سب سے زیادہ کیمیکل ہوتے ہیں۔ یہ ڈائٹ ہے، مجھے ڈائٹ دیجئے گا۔ کیوں؟ میرا کولیسٹرول بڑھ گیا، میرا یوریا یورک ایسڈ بڑھ گیا، میری شوگر بڑھ گئی، میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ میں ڈائٹ پہ ہوں، میں ڈائٹ کر رہا ہوں، میں کم کھا رہا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں فاقوں پہ ہوں۔ ساری سائنس پھر آ کے روزے پہ آ چکی ہے، ساری سائنس پھر آ کے وقفہ دینے پہ آ چکی ہے۔ ساری سائنس اپنی ریسرچ اور تحقیق کے بعد یہ کہتی ہے کہ مہینے میں 3 روزے رکھنے چاہیے، اور میرے آقا مدینے والے نے فرمایا کہ جو مہینے میں 13، 14 اور 15 کے 3 روزے رکھے گا، ان 3 روزوں کا نام ہے ایام 20 کے روزے۔ قدرت کا نظام واپس پلٹ رہا، تلک الایام نداولها بین الناس، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ حقیقت آ گئی کہ 2 چیزوں میں صحت ہے۔ آپ کے ملک میں تیزی سے کلب بن رہے ہیں صحت کے لیے، فٹنس کے لیے، اور ایسے کلب ہیں جہاں مشقت ہے،
जहां घोड़े के जरिए, तालाब के जरिए, लटकने के जरिए, फुटबॉल के जरिए, हॉकी के जरिए और दुनिया के मुख्तलिफ मशागिल के जरिए पसीना दिलाया जाता है, जिस्म को उठाया बिठाया जाता है। तरावी के नाम पे जो मुशक्कत होती है उठने बैठने की, पहले दौर में जितने पहलवान थे 100-100 दंड पेलते थे, 500-500 दंड पेले। आज आपने कितने दंड पेले? हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक जानने वाले हैं, करीबी है, अभी भी जिंदा है। वो कहने लगे पहले दंगल होते थे, कुश्तियां होती थी, बड़े मशहूर। एक था पहलवान, उसका नाम कीकर सिंह था, और उसको आज तक कोई बंदा जो है उसकी पीठ नहीं लगा सका था, कीकर सिंह की। और कीकर सिंह खुद जेब कुतरा भी था और बहुत कामयाब जेब कुतरा था, पहलवान भी था, जेब कुतरा भी था। हुआ यह कि अभी कुश्ती शुरू ना हुई, कीकर सिंह की किसी ने जेब काट ली। कीकर सिंह को बड़ी परेशानी हुई कि नैले पे दैला, शिकारी खुद शिकार हो गया। तो कीकर सिंह ने भरे दंगल में, भरी महफिल में, हजारों लोग थे, ऐलान किया कि मेरी जेब कट गई है और मैं खुद बहुत बहुत बड़ा कारीगर आदमी हूं। मेरी जेब कट गई है, बहुत बड़ा कारीगर आदमी हूं। मेरी जेब कट गई है, जो मेरी जेब बताएगा कि जिसने काटी है, पैसे उसी के मैं वादा करता हूं। फिर उसको सिर्फ मैं ज़ियारत करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं है कौन, वाई का लाल। कह रहे हमारे मोहल्ले में एक मालशिया होता था और वो गले से बोलता था, इस तरह करके ना, ऐसे गले से बोलता था। तो कहने लगे उसने देखा कोई नहीं आया, थोड़ी देर हुई, उसके हाथ में मालिश करता हुआ आया और गाली दे के कहा जो जेब काटेगा फिर तुझे बताएगा। अच्छा अच्छा माई बाप आप हैं, अच्छा अच्छा आप हैं। उसके सर पे बकायदा पगड़ी बंधवाई कीकर सिंह ने, और मैं कहा तूने मेरी जेब काट दिया, मेरी जेब तो आज तक कोई काट नहीं सका, मैं खुद बहुत बड़ा उस्ताद हूं। और कीकर सिंह कहने लगे उसकी फिटनेस का राज जो होता था वो ये होता था कि जिस्म को कितना ज्यादा कम खिलाया जाए और मुशक्कत दिलाई जाए, उसमें से पसीना निकाला जाए। रोजा साइंस है, रोजा सेहत है, रोजा जिंदगी के लम्हात को बढ़ाता है, रोजा आपकी तंदुरुस्ती के लिए बेहतरीन जामिन है। रोजा सजा तो नहीं है, रोजा तो बेहतरीन जजा है। आप चाहें तो रोजे और तरावी के नाम पे सेहतयाब हो जाएं, आप चाहें तो फिर 60-70 हजार क्लब की फीस, 2 लाख क्लब की फीस, 4 लाख क्लब की फीस मुझे लोग बताते हैं, वहां जाएं, माल भी जाय करें, वक्त भी जाय करें, और यही पसीना और फिर खाने का शेड्यूल कि आपने छने अनछने आटे की रोटी खानी है, ये चीजें खानी है, व्हाइट मीट खाना है, फलां चीजें खानी है, इतना नहीं खाना, बस सिर्फ सुबह खाना है और शाम को खाना है। इस दौरान हल्का फुल्का कहवा कोई जूस पी सकते हैं, बिल्कुल नहीं खाना, बस ब्रेकफास्ट और डिनर। ये रोजा है। आप कितने खुशकिस्मत हैं, अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने रमजान को लाके आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती और आपकी फिटनेस के लिए एक बेहतरीन तोहफा और पैकेज दे दिया। और इस पैकेज को देखो तो सही बनता क्या है। साइंस वापस लौट रही है कम खाने पे, डाइट के नाम पे, वापस ला रही है फाकों के नाम पे। और मैंने अपनी किताब में लिखा था, सुन्नत नबवी और जदीद साइंस, 1997 में मैंने वो किताब लिखी थी। उसके वालियम में ये बात मैंने लिखी थी कि रोजे के ऊपर साइंस वापस आ रही है। जो दिमागी मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और असाब और जोड़ों के मरीज हैं, उनका वाहिद इलाज रोजा है। उनके जिस्म के अंदर से वो चीजें जलाओ जो चीजें उनकी बीमारी का जरिया बनती हैं। आपका जितना खुश खुराक इंसान हो, गर्मियों के रोजे में आखिरकार उसको भी भूख लगेगी। जितना कलंदर हो कुल अंदर हो, सहरी इतनी करे
दुनिया के सारे पराठे और मुर्गे खा जाए और सारी रानें चबा जाए, लेकिन उसको भी रोजा एक वक्त एहसास देता है, यह रोजा एहसास नहीं देता। यह बुनियादी तौर पे एहसास जो देता है वो अंदर का निजाम देता है कि मैंने सब बीमारियों को जला दिया है, आपको मैं बेहतरीन लाजवाब सेहत का पैगाम दे रहा हूं। और वो जो आपके अंदर वो बीमारियां थी जिसको आपने नाम कोलेस्ट्रॉल का दिया हुआ है, यूरिया का दिया हुआ है, यूरिक एसिड का दिया हुआ है, क्रिएटिनिन, पोटाशियम, इस किस्म की चीजों का जो नाम अनोखे अनोखे दिए हुए हैं, वो सारे अनोखे नाम पे उठा के मैंने झाड़ू फेर दिया है। रोजा हुस्न और जमाल लाता है, खूबसूरती लाता है। मलका कौन सी थी? कुलपुत्रा थी, कौन सी थी? उसकी सेहत के राज 3 हैं। अर्के गुलाब से नहाना, अर्के गुलाब से नहाना, रोजा रखना, रोजे से मुराद रोजा नहीं, भूखा रहना, सिर्फ सुबह और शाम खाना, बाकी भूखा रहना। और तीसरा, ऐसी मुशक्कत करना जिससे जिस्म इतना पसीना निकले कि 3 तह का कपड़ा भीगे। और उसके राजों में लिखा हुआ है, सेहत के राजों में यह है कि अगर 1 तह का कपड़ा भीगे, 1 तह का कपड़ा भीगे, तो समझ लो कि सेहत अभी आई नहीं, बीमारी अभी जाने को है। 2 तह का कपड़ा भीगे तो समझ लो बीमारी चली गई है, लेकिन कुछ बाकी है। अगर 3 तह का कपड़ा भीगे तो समझ लो बीमारी चली गई है, सेहत के आने की उम्मीद है। 3 तह का कपड़ा भीगे। सुकरात ने कहा था, मुझे 3 चीजें दे दो, मैं तुम्हें पूरी दुनिया को ऐसे आंखें बंद करके सारे आलम को बता दूंगा। तो पूछा कौन सी 3 चीजें? कहा खुले बर्तन में पानी, तस्बीह खाने के कटोरे, बाउल, कटोरे, खुले बर्तन का पानी, अनछने आटे की रोटी, तस्बीह खाने की देसी गंदम की अल्लाह रोटी खिला रहा। 3 चीजें मुझे दे दो, एक खुले बर्तन का पानी, और आजकल गिलास, चाय के कप खुले हो रहे हैं, वापस वहीं आ रही है दुनिया। ऐसे थे जो नाक में लगते थे, छोटे छोटे पतले पतले गिलास, अब वापस कुशादा गिलास, कुशादा कप वापस आ रहे हैं। खुले बर्तन में पानी, अनछने आटे की रोटी और चमड़े की जूती, ये मुझे 3 चीजें दे दो। ऐसी चमड़े की जूती जिसका अपर लोअर दोनों चमड़े का हो, ये 3 चीजें दे दो, मैं तुम्हें सारी दुनिया यूं आंखों से देख के एक पल में बता दूंगा। लोग तो इस पसीने के लिए लाखों ज़ाय करते हैं, आपको मुफ्त में रब ने पसीना दे दिया, शुक्र किया करो। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में तशरीफ ले गए। गर्मी में एक बंदे को पसीना आया, उसकी पसीना टपक रहा था, तो आपने देखा और वो पसीने को ऐसे हाथ से साफ कर रहा था। फरमाया अल्लाह के बंदे, इस पसीने की कदर करना, जो पसीना अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की इबादत में आता है, उसके कतरे क़यामत के दिन शहीद के खून के बराबर तोले जाएंगे। कलब के कतरे नहीं तोले जाएंगे, रेस कोर्स के कतरे नहीं तोले जाएंगे। हां, वो फिटनेस भी ठीक है, इंसान को फिट रहना चाहिए, लेकिन तस्बीह खाने के कतरे, अल्लाह की मोहब्बत में बहे हुए कतरे, ये अल्लाह की बारगाह में शहीद के खून के बराबर तोले जाएंगे। सारी दुनिया तो पलट रही है इस वक्त फाकों की तरफ, डाइट की तरफ। सारी दुनिया आ रही है इस वक्त सादा ग़िज़ाओं की तरफ, और सारी दुनिया आ रही है इस वक्त सुबह शाम के खाने पे और भूखा रहने पे। डॉक्टर पहले कहते थे हर चीज खाओ, आज वही डॉक्टर है वो कहते हैं नहीं, इसमें इतनी कैलोरीज है, इसमें इतने ज्यादा जो है कैल्शियम है, इतना ज्यादा कोलेस्ट्रोल है, इतना। हमने आपकी कैलोरीज अभी तो वेस्ट करनी है, आप मजीद खा रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उनको 2 चीजों का बड़ा शौक है, एक शादियों का, एक कैलोरीज का हाफिज़ है बंदा। वो एक पल में ऐसे देखते ही कहेगा कि इस बंदे में इतनी, इस ग़िज़ा में इतनी कैलोरीज हैं और इसमें इतनी चीज है और मैं इतनी कैलोरीज ले चुका हूं, अब मुझे इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, मेरी कैलोरीज ज्यादा हो गई है, अब मैं इसको वेस्ट करना कैसे है। उस वेस्ट करने के लिए बंदा वर्जिशें करता है, फिर वो बंदा लटकता है, कभी कहता मैं समंदर में होते लगाता हूं, कभी कहता मैं वॉक करता हूं,
پھر اس کو پسینہ آتا ہے، جتنا اس کے جسم کی کیلوریز ویسٹ ہوتی ہیں پھر وہ خوش ہوتا ہے۔ انگریز جہاں دھوپ ہوتی ہے وہاں اسپیشل سفر کر کے جہاز کا جاتے ہیں۔ میرے سامنے انگریزوں کے ملک کے بندے آئے بیٹھے، میں ان سے پوچھوں، باقاعدہ جہازوں کا سفر کر کے مجھے کسی ملک میں لے گئے، کہنے لگے یہ ساحل سمندر، دیکھا تو سارے کے سارے بیچارے جو ہیں وہ دھوپ کے اندر سمندر میں لیٹے۔ میں کہ چلو ٹھیک ہے دیکھ لیا، چلو ہم ترکی میں گئے تو وہاں ایک بازار ہے ترکی میں، اس جگہ کا ایک انوکھا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ جہاں حمام ہے اور حمام کے ساتھ ان کو سٹیم دیا جاتا ہے۔ پتا ہے کسی کو نام کا؟ حمام ہے جن کے بارے میں پیر رومی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا اور شیخ سعدی نے بھی فرمایا کہ میں نے مٹی سے پوچھا، حمام میں مٹی میں ملتے تھے خوشبودار، کہ تیرے اندر خوشبو کہاں سے آئی؟ کہنے لگے کچھ عرصہ گلاب کی صحبت میں رہی ہوں، میں گلاب کی صحبت میں رہی، میرے اندر خوشبو آ گئی۔ وہاں حمام ہے اور بندہ اندر جاتا ہے، اس کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے اور ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جس میں سٹیم کے ساتھ جسم کا سارے کے سارے مساموں سے بیماریاں نکال دی جاتی ہیں اور پسینے کے ذریعے ایسے بیماریاں کھینچ دی جاتی ہیں۔ اللہ کی راہوں میں مشقت، اللہ کی راہوں میں محبت اور اللہ کی راہوں میں بہنے والا پسینہ، یہ تو صحت کی دلیل ہے۔ روحانی صحت تو مل رہی، ایمان بن رہا، اعمال مل رہے، اللہ کا تعلق مل رہا، کملی والے مدینے والے کا عشق مل رہا، اللہ کی یاد میں ہمارے لمحات گزر رہے، اور اللہ کے لیے بھوکا رہنا ایک عاشق کا بہترین انداز ہے۔ مولا جب تیرا حکم ہوگا کھاؤں گا، حکم ہوگا چھوڑ دوں گا، میں تیرا ہوں تو میرا ہے، تو مجھے رمضان میں آزما کے دیکھ لے، انشاءاللہ تیری ہر آزمائش پہ پورا اتروں گا، کیوں میں بندہ تیرا ہوں تو رب میرا ہے۔ جہاں عشق کا یہ انداز چل رہا وہاں صحت اور فٹنس کا انوکھا انداز چل رہا، فٹنس اور انوکھا انداز چل رہا۔ روزے کے دوران پانی افطار سحری میں تھوڑا پیا جاتا ہے یا زیادہ پیا جاتا ہے؟ آج کل کی سائنس بار بار کیا کہہ رہی ہے کہ کتنے لیٹر پانی پیو؟ باقاعدہ لیٹر ہوتے ہیں، اتنے لیٹر پانی پیو، آپ کے جسم کو اتنے لیٹر پانی کی ضرورت ہے۔ اگر اتنے لیٹر پانی نہ پیے آپ کے گردے، آپ کے فلاں چیزیں بہت زیادہ متاثر ہوں گے اور آپ مریض ہو جائیں گے۔ روزے کے نام پہ جسم میں پانی جاتا ہے، روزے کے نام پہ جسم کے اندر سے وہ چیزیں جن کو ہماری لیبارٹری مختلف نام دیتی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ مجھے بے شمار لوگوں نے اپنے تجربات بتائے، شوگر کا علاج ساری دوائیں ایک طرف اور شوگر کے لیے روزہ رکھنا سب سے بہترین ایک طرف ساری دوائیں ہیں، کیونکہ شوگر دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک ٹینشن سے، ایک کھانے سے، بس شوگر دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک وہ ہے کہ جس نے سارا دن کھانا ہے اور بے ترتیب کھانا ہے، اور ایک ٹینشن سے ہوتی ہے۔ روزے میں دو چیزوں کا علاج ہے، اللہ کا جب پیار، اللہ کی محبت اور عبادت آتی ہے، اللہ ذہن سے بوجھ اور ٹینشن ختم کر کے اپنی یادوں میں لگا دیتا ہے اور انسان انگزائٹی، اسٹریس سے نکل آتا ہے، ٹینشن سے نکل آتا ہے۔ اور روزے کے نام پہ خود کھانے کی ترتیب ایسی ہے، اور پھر گرمیوں کا روزہ، میں نے کل بھی کہا کہ انسان کو جب روزہ تیز ہوتا ہے دسترخوان پہ کہتا ہے کہ برتن بھی کھا جاؤں گا، اتنی تیز بھوک لگی ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں بھوک ختم ہو جاتی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ اب مزید کھا نہیں سکتا۔ ہمارے ایک دوست تھے، میں ایک محفل میں گیا، اس نے کیا کیا ہوا تھا، دو سیل ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے دو سیل، ان دو سیلوں کو ملا کے تار بنائی ہوئی تھی، 7 بندے کو بیٹھا شاک لگاتا تھا، 2 سیل پتہ نہیں کیسے اس نے گر بنایا، 2 سیل آپس میں ملا کے تار بنائی، اور بندہ یوں کرتا تھا، ایسے کرتا تھا۔ میں پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا، کہ لے کوئی چیز چپتی ہے یہاں کوئی چیز چپتی ہے۔
اصل میں یہ زیادہ کھا رہا تھا اور وہ اس کو کھانے سے ہٹانا چاہ رہا تھا. اس کے پاس کوئی گڑ ہوگا، وہ تھوڑی دیر کے بعد غیر محسوس طریقے سے کپڑے کے اوپر لگاتا اور کپڑے کے اندر اس کو شوق لگتا، ہلکا سا جھٹکا لگتا. تھوڑی دیر کے بعد پھر یوں کرتا، وہ ہٹ جاتا بڑی صفائی سے. میں سمجھ گیا، پیچھے سے اس کو میں نے دیکھ لیا. میں نے کہا کھانا ہی چھوڑ دیں. کہہ رہے پھر یہ کون کھائے گا؟ میں نے کہا اس کو تو چھوڑ، تو کھانا چھوڑ دے. لگتا ہے تجھے یہ کھانے کے جھٹکے لگ رہے ہیں، کھانے کے جھٹکے تجھے لگ رہے ہیں تو کھانا چھوڑ دے. روزہ صحت ہے، روزہ تقویٰ ہے، روزہ تندرستی ہے، روزہ معدے کا علاج ہے، روزہ تبخیر اور گیس اور بادی کا علاج ہے، روزہ پیٹ کے بڑھنے اور چربی کے بڑھنے اور ویٹ کے بڑھنے کا علاج ہے، روزہ موٹاپے کا علاج ہے، اور پسینہ زندگی کی سانسیں ہیں. مجھے ایک بچہ گلی میں 2-3 دن یہاں وہ بندہ لے آیا، دعا مانگے اس بچے کو پسینہ نہیں آتا. ہاں یہاں بچے کو لے آیا، دعا کریں اس بچے کو پسینہ نہیں آتا. آپ کا میرے پاس کئی کیس آتے ہیں، 2 کیس بڑے خطرناک ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہوا تھا، رویا نہیں تھا. اتنا لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں اس کو، جو بچہ پیدا اور روئے نہ. ایک وہ جس بچے کو پسینہ نہ آئے. آپ تو صحت اور تندرستی کی انوکھی دلیلیں لے کے بیٹھے ہیں. آپ تو صحت کے راز پا کے بیٹھے ہیں پسینہ کو جسم سے نکال کے. آپ کی مثال تو ایسے ہے کہ آپ جسم کو دھو رہے ہیں، ادھر سے پانی بھیج رہے ہیں، ادھر سے پانی آپ کے جسم کی غیر ضروری اور مہلک زہریلی چیزوں کو نکل کے پانی پسینے کی شکل میں نکل رہا ہے. سائنس کی دلیل ہے کہ گرمی میں، سنیں غور سے، گرمی میں جس کو پیشاب تھوڑا آئے پسینہ زیادہ نکلے اس کو صحت مند کہنا، اور گرمی میں جس کا پسینہ نہ نکلے پیشاب تو ویسے ہی تھوڑا آتا ہے اس کو بیمار کہنا. ان قریب یہ خطرناک بیماری میں مبتلا ہوگا. اس وقت 3 قسم کے کینسر بڑھ رہے ہیں. ایک بریسٹ کا کینسر، ایک سکن کا کینسر، جلد کا کینسر، اور ایک خواتین کا کینسر، اووریز کا. یہ 3 قسم کے کینسر بڑھ رہے ہیں. ان تینوں کینسر کے ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے، سائنس کہتی ہے خواتین نے مشقت کرنا چھوڑ دی ہے. چکی کے نام پہ، کنویں سے پانی بھرنے کے نام پہ، گھر پہ جھاڑو دینے کے نام پہ، ٹاکی ڈسٹنگ کے نام پہ، ٹاکی پھیرنے کے نام پہ، کوکنگ کرنے کے نام پہ، پیاز کاٹنے اور چمچ ہلانے کے نام پہ. وہ جو خاتون ہر وقت حرکت میں رہتی تھی وہ ساری چیز ختم ہو گئی. حتیٰ کہ آپ بستر لپیٹے تو بہت اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے. سردی کے بستر تو ویسی اچھی خاصی ورزش کروا دیتے ہیں. خاتون کرتی تھی، اس کو پسینہ آتا تھا، اس کے جسم کے اندر تھوڑی سی مشقت اور حرارت پیدا ہوتی تھی اور خاتون صحت یاب رہتی تھی. آج گھر ملازموں کا فوج ہے اور ملازم صحت مند ہیں. یہ جتنا بھی غریب ہوگا بچہ ایک چولے میں ہوگا، نیچے پاجامہ اکثر نہیں ہوگا، چھوٹا سا بچہ، اور بالکل صحت یاب ہوگا. اسے کوئی کسی قسم کے پولیو کے کتے بھی نہیں پلائے جاتے اور کوئی گھر کے باہر نشان بھی نہیں لگایا جاتا، اور اس کا بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک، ہیپاٹائٹس اس کو نہیں چپکتا اور بیماریاں اس کے قریب نہیں آتی. اس کی بنیادی وجہ وہ زندگی کے ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں ان کو سادہ غذائیں ملتی ہیں، پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا، اور ان کو جسم میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے. تو پسینہ ڈرنے والی چیز ہے یا خوش آمدید مرحبا والی چیز ہے؟ انہیں کہ جی تسبیح خانے میں آئے آخری عشرہ گزارنے کے لیے. کون کون آئے آج؟ ہاتھ کھڑا کریں. بہت سارے لوگ آئے. انہیں کہ یہ کیا؟ انہیں کہ بابا بس چل، بیگ اٹھا چل، وہاں چلتے ہیں کہیں اور، شاہی قلعے میں یا انارکلی میں جا کے کسی فٹ پاتھ پہ جا کے ٹھکانہ لگاتے ہیں.
ساری دنیا تو اس پسینے کو بہانے کے لیے پیسے ضائع کر رہی ہے. آپ کو تسبیح خانے میں میں نے پسینہ اللہ کی توفیق سے دلوایا، آپ نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا. آپ کو تو ایک ایک بندے کو مجھے شکریہ کا خط لکھنا چاہیے. 3 چیزوں کا شکریہ، تین جس نے بندے کا شکر ادا نہیں کیا اس نے رب کا بھی نہیں کیا. 3 چیزوں کا شکریہ. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں اللہ کی توفیق سے اللہ کھلا رہا، اللہ ذریعہ مجھے بنا رہا. میں آپ کو سادہ کھانا کھلا رہا ہوں. مرغن کھانا کھلائیں پھر دیکھیں آپ صحت یاب ہوتے یا نہیں ہوتے. سادہ کھانا ہے اور بہترین کھانا ہے اور لذیذ کھانا ہے. اور دوسری چیز، آپ املی آلو بخارے کا جو پانی پی رہے، یہ تو شوگر کا، ہیپاٹائٹس کا، بلڈ پریشر کا، معدے کی تیزابیت، ایسیڈیٹی کا، اور کس کا، ہائی بلڈ پریشر، نیند کی کمی، اعصابی، اس کا تو بہترین علاج ہے. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، جو آج بھی آپ نے املی آلو بخارے کا پانی پیا ہے. اور سادہ غذائیں. اور بہترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پسینہ نکل رہا اور آپ کو مشقت ہو رہی. جتنا کامیاب پہلوان ہوتا تھا، جتنا کامیاب، ابھی بھی ایک شاہی قلعے کے ساتھ جو ہے ایک اکھاڑا ہے. اس دن میں ہم سندھ کے مہمان تھے، ان کو لے کے گیا تو اسپیشل پھر انہوں نے ہمیں اپنی کشتی دکھائی. اب بھی ہے اکھاڑا ہے غالباً شیعہ کا، کس کا، اس اکھاڑے میں جو ہے اب بھی کشتی ہوتی ہے. بہترین پہلوان وہ ہوتا ہے جس کا پسینہ خارج ہو مشقت کے نام پہ اور ڈنڈ پہ لے. اور ڈنڈ کس کو کہتے ہیں؟ یہ کھڑا ہونا، بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا. وہ ایک تھے علامہ شبیر بخاری، یہاں جہازیب بلاک اقبال ٹاؤن میں 3-4 سال 100 سال کی عمر سے زیادہ میں فوت ہوئے. انسپیکٹر تھے وہ مدارس کے، اسکولوں کے انسپیکٹر اس دور میں، پورے ڈویژن کے. وہ کیا کرتے تھے، کسی کو ٹیچر بھرتی کرنا ہوتا تھا، ان کی 2 شرطیں ہوتی تھیں. اپنی اسٹک سامنے رکھ کے کرتے تھے، اس کا جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھانا تجھے آتا ہے؟ اسٹک سامنے رکھ کے نا کہتے تھے جنازہ پڑھا. اور جس کو بھرتی کرنا ہوتا تھا اس سے پوچھتے تیرا سائیکل ہے؟ وہ کہتا ہاں ہے. کہا ٹھیک ہے، میرے سامنے ڈانڈ پھیر، اٹھ بیٹھ اٹھ بیٹھ اٹھ بیٹھ. اور اس کا اسٹیمنا دیکھتا تھا. جس وقت وہ دیکھتا تھا نا کہ بندہ مک گیا ہے، فارغ ہو گیا ہے، اس کو بھرتی نہیں کرتا تھا. اور جب بالکل بندہ اٹھنے بیٹھنے میں صحت یاب ہوتا تھا، کہاں ٹھیک ہے، تیری اگر دور پوسٹنگ ہو گئی تو پڑھانے جائے گا، سستی کے نام پہ گھر نہیں بیٹھا رہے گا، لہذا جا تجھے ٹیچر سلیکٹ کر دیا. میرا اللہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تیری سلیکشن ہونی ہے، ذرا اٹھ بیٹھ کے دکھا تو صحیح، تراوی بھی پڑھ کے دکھا، ٹھیک ہے، اور ذرا اٹھ بیٹھ کے دکھا. مولا کمزور ہوں، ٹھیک ہے، ضعیف ہوں، ایمان بھی کمزور ہے، جسم بھی کمزور ہے، لیکن تو 20 کے علاوہ 40 کہے گا، میں تجھے پڑھ کے دکھاؤں گا تیری رحمت اور تیرے کرم سے. کیوں؟ تو نے حکم فرمایا کہ کھا، میں نے کھایا، تو نے فرمایا چھوڑ دے، میں نے چھوڑ دیا. پھر سارا دن مولا تیرے نام کی برکت سے بھوکا پیاسا رہا. آج میں اسپیشل غسل خانے میں اللہ کے مہمانوں کی میل کے چند قطرے اپنے اوپر گرانے گیا. پہلی دفعہ میں نے اس غسل خانے میں غسل کیا کہ اللہ کے مہمان، مدینے والے کے مہمان اس غسل خانے میں نہائیں، کچھ چھینٹے میرے اوپر بھی پڑ جائیں. یقین جانے میں نے جا کے روحانی غسل کیا تو مجھے بہت سکون ملا. ایک ٹھنڈے پانی سے سکون ملا اور ایک مہمانوں کی وجہ سے مجھے بہت بہت راحت پہنچی. آپ کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، پسینہ نعمت دی ہے، رمضان کا روزہ نعمت دی ہے، اور اللہ کی توفیق سے یہ صحت اور نظام، ایک فٹنس کا نظام دیا ہے. اس کی قدردانی بڑھاتے چلے جائیں، اس کی قدردانی کرتے چلے جائیں، بہت زیادہ کرتے چلے جائیں. اور پھر تسبیح خانے میں دسترخوان جسمانی بھی بہترین ہے، روحانی بھی بہترین ہے. صبح درس کے نام پہ، تہجد کے نام پہ، سحری کے نام پہ، نوری لقموں کے نام پہ، پھر ذکر کے نام پہ، مراقبے کے نام پہ یہ روحانی دسترخوان لگا. اور پھر آپ کو آرام کا موقع دیا، آپ نے اشراق چاشت پڑھی، آرام کا موقع دیا. پھر ظہر کے نام پہ روحانی دسترخوان لگا، تعلیم کے نام پہ روحانی دسترخوان. اور سورۃ الکافرون، اللہ اکبر. وہ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر سے جادو جائیں اور جنات جائیں اور بندشیں جائیں
اور میرے گھر کے اندر بیماریاں، میڈیکل سٹور ختم ہو جائے، اور میرے گھر سے جھگڑے ختم، بیماریاں ختم، آپس میں نفرتیں ختم، اور جن کے گھر میں بیٹے نہیں ہوتے سورۃ الکافرون اس کا علاج ہے، جن کے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں سورۃ الکافرون اس کا علاج ہے، اور جن کے گھر میں نفرتیں، دل ٹوٹے ہوئے ہیں سورۃ الکافرون اس کا علاج ہے، اور جن کے گھر میں صدا کے مسائل اور مشکلات ہیں، کہتے ہیں بچپن سے لے کر 55 تک آنکھ کھولی تھی مشکلات اور مسائل دیکھے سورۃ الکافرون اس کا علاج ہے، جو کہتے ہیں جادو کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے اس کا کر دیں، وہ سورۃ الکافرون کے حلقے کی قدردانی کرے اس کا علاج ہے، جو کہتے ہیں جنات نے ہمیں ستایا ہوا ہے سورۃ الکافرون کے حلقے کی عزت کریں اس کا علاج ہے، جو کہتے ہیں ہر وقت نظر لگ جاتی ہمیں اور ہماری چیزوں کو، ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، سورۃ الکافرون کے حلقے میں جم کے بیٹھے یہ اس کا حل ہے، اور جو کہتے ہیں زندگیوں کی ناکامیاں اور پریشانیوں نے مجھے گھیر لیا ہے سورۃ الکافرون اس کا آخری حل ہے، قدر کر کے دیکھے۔ تسبیح خانے کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو بیکار بنایا گیا ہو، اپنی مرضی سے ترتیب دیا گیا ہو، اس کے ہر عمل میں خیر و برکت کے دروازے، راحت کے دروازے، رحمت کے دروازے، خوشیوں کے دروازے، اور آپ کی زندگی کے مسائل کا بہترین حل تسبیح خانے کے ہر عمل میں ہے۔ آخری عشرہ، آج کی طاق رات اور آخری عشرے کی مبارک ساعتیں، خوش قسمت ہوگا جو تسبیح خانے میں اپنا قیام کرے گا، موبائل بند کر دے گا، باہر نکلنا بند کر دے گا، اور کہے گا اٹھ بلیا چل یار منائیے، نتبازی لے گئے کتے تائیں تو اتے، در سائیں دا مول نہ چھوڑن توڑی مارو 100 جتے تائیں تو اتے۔ ہمارا جنریٹر والا ایک ساتھی میں نے تھوڑا سا ڈانٹ دیا اور گھر چلا گیا ناراض ہو کے، پھر میں نے اس کو منایا، آج کے بعد میں نے کہا بھی تو میرا پیر میں تیرا مرید، اور میں نے اس کا کہا آئندہ کے لیے اس کو استاد کہا کرو۔ ہائے ہائے، پھر مجھے میرا مرشد یاد آتا ہے، یقین جانیے جلال میں تھپڑ اور کیا کچھ، اور سر یوں جھکا ہوتا تھا، پتہ نہیں اللہ کہاں سے صبر دے دیتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں انہی کی برکت ہے، انہی کی توجہات ہے، محض اللہ کا فضل ہے، اور یہ اللہ پاک نظام چلا رہا، اور اللہ پاک یہ خیر کے دروازے اور مخلوق کو متوجہ کر رہا۔ ہم تو تھوڑی سی بات کہہ دیں تو بندہ ادھر سے ادھر گیا۔ یہ اللہ نے سعادتیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، تسبیح خانے کے دسترخوان روحانی بھی جسمانی بھی، اور تسبیح خانے کے دسترخوان روحانی بھی جسمانی بھی۔ خوش قسمت انسان ہوگا، خوش قسمت انسان ہوگا جو اپنے آپ کو تسبیح خانے میں 10 دنوں میں قید کر لے، اور اپنے موبائل کو بند کر دے، اور اپنے لمحات کو قیمتی بنا لے، اور فیصلے کے دن، فیصلے کی راتیں، فیصلے کی گھڑیاں، فیصلے کے لمحے، اللہ کریم ہے، اللہ کسی کی مشقت کو ضائع نہیں کرتا، رب سے بڑا کائنات میں قدردان کوئی ہے نہیں۔ خوش قسمت ہو، تسبیح خانے میں چل کے آئے ہو، کوئی کس شہر سے، کوئی کس ملک سے، کوئی دنیا کے کس حصے سے، اور کوئی پاکستان کے کس حصے سے، تسبیح خانے میں چل کے آئے ہو، ہجوم عاشقاں ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، ہجوم عاشقاں ہے۔ اور عجیب بات، شیعہ اس میں ہیں، اہل حدیث اس میں ہیں، دیوبندی اس میں ہیں، بریلوی اس میں ہیں، مزہ آیا نہ آیا ہے؟ ہاں، اور سب ایک دوسرے سے پیار، محبت، رواداری اور برداشت کر کے چل رہے ہیں۔ آخری عشرہ بہت حساس خیال سے چلیے گا، آخری عشرہ ہے، بہت حساس ہے، خیال سے چلیے گا، آخری عشرہ ہے، بہت حساس ہے، تھوڑی تھوڑی چیز میں غصہ دلا دے گا، تھوڑی تھوڑی چیز میں انا کا مسئلہ بنا دے گا، کبھی غسل خانے میں، کبھی وضو خانے میں، کبھی کھانا کھاتے ہوئے، کبھی بوٹی کے لقمے کے نام پہ، کبھی پہلے بیٹھنے اور جس جلدی اترنے میں، کبھی اگلی صف میں میں نے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے حوصلے، اپنا صبر، اپنا دل، اپنا برتن بڑھاتے چلے جائیں۔ رب بڑا کریم ہے جو معاف کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، رب اس کو اپنے غیب کے خزانے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، من تواضع للہ، ایسے ہے جس نے اللہ کے لیے جھک گیا، اللہ کے لیے، للہ 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 للہ، اللہ کے لیے
दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। अच्छा माफ कर दिया, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई हर्ज नहीं, रमजान है, रोजा है, उस बेचारे को रोजा लगा हुआ होगा, अच्छा कोई हर्ज नहीं। जब ये करते करते दिन गुजारे, मेरे रब का हुक्म नहीं, मेरे रब का फरमान, मेरे आका मदीने वाले ने फरमाया, मेरा अल्लाह कहते हैं उसे मैं ऊंचा इज्जत दे के ऊंचा करके दिखाऊंगा और जमाना देखेगा, उसे वकार दे के देखूंगा, उसे इज्जत दे के देखूंगा और उससे दुनिया को दिखाऊंगा, इसे इज्जत कहते हैं, दुनिया को दिखाऊंगा, इसे वकार कहते हैं, दुनिया को दिखाऊंगा, इसे सरबलंदी कहते हैं। जो मेरी खातिर माफ करना सीख गया, वो औरत है या मर्द है, दरगुजर करना सीख गया। आखिरी अशरा, आखिरी अशरे की कीमती सातें, आखिरी अशरे की कीमती लम्हे और आखिरी अशरे के दिन और रात, आखिरी अशरा। मेरी मिन्नत है इस पसीने की कदरदानी करना। ये क़यामत के दिन शहदा के कतरों के तोला गया तो काम बन गया। मेरी मिन्नत है इस सुबह शाम की कदरदानी करना, इस लंगर की कदरदानी करना, इतराज न कर बैठना, इस टूटी चटाई की कदरदानी करना, इतराज न कर बैठना, और इस टूटी बिल्डिंग की कदरदानी करना, इतराज न कर बैठना, इस सादा जिंदगी की कदरदानी करना। रब तुम्हें वो कदरें देगा, इज्जतें देगा, तुम्हारी और तुम्हारी नस्लों को। अल्लाह बड़ा करीम है, सही है, शहनशाह है, लजपाल है। अल्लाह इज्जतें देने पे आए तो दे के दिखा दे, एक पल में जलील करने पे आए तो करके दिखा दे। वह तो इज्जो मन तशा, उसके हाथ में है, वह तो जिल्लो मन तशा, उसके हाथ में है, उसके निजाम में है। ये पसीना मशक्कत नहीं, रहमत है। लोग तो मशक्कत कर करके इसको लाते हैं। लोग तो पता नहीं सादा ग़िज़ाओं के पीछे इस वक्त दौड़े हुए हैं। जहां मकई की रोटी और साग हो, वो होटल सबसे ज्यादा बेहतरीन होती है। जहां गुड़ की चाय मिले, उस होटल पे स्पेशल खाने जाते हैं। आजकल तो कुछ होटलें दाल वाली होटल हैं, यहां स्पेशल दाल मिलती है। दुनिया सादा ग़िज़ाओं की तरफ फिर दौड़ निकली, थक गई है रंग बिरंगी गोलियों से भी और बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल और अस्पतालों से भी। और दुनिया थक चुकी है, परेशान है। लौट आओ उस जिंदगी की तरफ जो मेरे आका मदीने वाले ने दी है। वो जिंदगी ये है जो तस्बीह खाने में एक हल्का सा अक्स हम आपको दिखा रहे। पूरी जिंदगी हम नहीं दे सकते, एक हल्का सा अक्स दिखा रहे कि इस हल्के से अक्स में ये जिंदगी का चैन, सुकून, राहत, रहमत, बरकत, इज्जत, शान और शौकत है। तो पूरी जिंदगी में भला क्या होगा? मदीने वाले की पूरी जिंदगी में क्या होगा? इसके एक एक पल में बरकत है। और आज आप खुशकिस्मत हैं, आज एक अमल हो रहा। अभी इंशाअल्लाह हम दुआ के बाद हम 10 मिनट का वक्फा देंगे, कोई वुजू करना चाहे, उसके बाद एक अमल हो रहा और वह है सूरत कौसर बैठ के मिल के पढ़ेंगे। 129 दफा सूरत कौसर पढ़ें तो रिज़्क़ के रब दरवाजे खोल दे। और आज अगर हम लाखों की तादाद में बैठ के इस ताक रातों में और परदेशी मुसाफिरों के साथ बैठ के पढ़ेंगे, रब क्या रिज़्क़ और बरकत के दरवाजे खोल देगा। आज जो अमल हम कर रहे, ये कर्जों के लिए और रिज़्क़ की वुसअत के लिए और रिज़्क़ को बढ़ाने के लिए और नस्लों के लिए, बेबहा रिज़्क़ के लिए आखिरी चीज है। शामिल होना चाहें तो हो जाएं, सोना चाहें तो सो जाएं, जाना चाहें तो चले जाएं। बाकी ये मैखाना तो खुला रहेगा। सुन है दरियार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। ये तो खुला रहेगा। इंशाअल्लाह हर ताक रात में एक खास अमल होगा, हर ताक रात में एक खास पैकेज मिलेगा और हर ताक रात में अनोखी रहमतें और बरकतें और दुनिया आखिरत के फैजान और दुनिया आखिरत के मसाइल का हल हर ताक रात में। मजा ना आ गया है? हाँ है जी। हाँ, हमारी तरतीब यह है कि हम हर रात में दर्स के बाद सवालों के जवाब कुछ बातें करते हैं। ताक रातों में ये अमल करेंगे, अगली रात में हम सवालों के जवाब करेंगे। क्या ठीक तरतीब है?
تاک رات میں ہم یہ عمل کریں گے، ہر تاک رات میں عمل ہوگا. اگلی تاک رات میں، اب کل جو انشاءاللہ رات آئے گی اس میں ہم مل بیٹھیں گے، کچھ میری سنیں گے، کچھ اپنی سنائیں گے، آپ کے سوالوں کے جواب جو ہماری ترتیب پہلی رمضان سے چل رہی انشاءاللہ وہ بھی چلے گی. کیا خیال ہے؟ جیسے کل بہت سے سوالوں کے جواب ملے اور ماشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوا، خود مجھے فائدہ ہوا. آج تاک رات ہے اور تاک رات میں سورۃ کوثر کا عمل فرمایا، جس نے زیارت دیدار مصطفیٰ چاہتا ہو سورۃ کوثر پڑھے. میں ایک بات بتاؤں، مجھے ایک بندہ کہنے لگا فلاں نے مجھ پہ جادو کیا. میں نے کیا کیا؟ کسی نے مجھے بتایا کہ تو 41 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ، اور اس میں ہے نا ان نشانیہ کا ہو اب تک کہ تیرا دشمن کیا ہوگا، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی. وہ دیکھیں نا ابتر ہو گیا حالت، کہتے نہیں ہیں تیرے دشمن کی حالت، وہ دشمن جادو ہے، وہ دشمن جنات ہے، وہ دشمن انسان ہے، وہ دشمن کوئی بھی ہے، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی، وہ ابتر ہو جائے گا. کہا میں نے 41 دفعہ پڑھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس نے مجھ پہ جادو کیا اس کی حالت ابتر نہیں ابتر سے بدتر ہو گئی. یہ سورۃ کوثر انوکھے روگوں کا علاج ہے اور انوکھی برکتیں اس میں ہیں، اور خاص طور پہ رزق اور وسعت اور قرضوں کے لیے تو لاجواب چیز ہے. اور جو اللہ کے خزانوں سے پھر دنیا حسنتوں چاہتا ہے مالا مال، اس کے لیے ایک بہترین یہ تحفہ ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے سچی قدردانی دے، آپ کو سچی قدردانی دے، اور تسبیح خانے کی اس قدردانی ہمارے دل میں بڑھتی چلی جائے. کہیں ایسا نہ ہو اتنے کچے ہو جائیں ہمارے جذبے اور ہمارے دل اور ہماری طبیعتیں، قریب بیٹھا بندہ تھوڑا سا شکوہ کر دے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پتہ نہیں رب سے بھی راضی ہوتے یا نہیں ہوتے. میں نے زندگی میں تجربے کیے ہیں اور بڑوں سے سنے ہیں، ان کے مزاج میں دن رات شکوہ اعتراض، شکوہ اعتراض، شکوہ اعتراض. وہ ایسے کچے نہ ہو جائیں کہ اس نے تو زندگی کا مشن یہی بنا رکھا اور اس نے تھوڑا سا شکوہ اعتراض کیا اور میں بھی شک میں پڑ گیا. اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد کوئی میری ماں باپ پہ شکوہ اعتراض کرے گا، میں شک میں پڑ جاؤں گا، ماں باپ کے گواہ ڈھونڈنا شروع کر دوں گا، پتہ نہیں اماں ابا کا نکاح تھا یا بس ایسی کہانی چل رہی ہے. اس کا مطلب ہے پھر اس کی تحقیق میں لگ جاؤں گا، پھر یقین تو نہ ہوا، اعتماد تو نہ ہوا، پھر زندگی بے یقینی اور اعتماد سے گزرتے گزرتے یہاں تک کہ زندگی گزر جائے گی، مزہ تو نہ آیا. تو یقین کی طاقت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور برکت کے ساتھ اور سچے جذبے اور سچے ولولے کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے چلنا ہے، برداشت کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے، اللہ کے لیے معاف کرتے ہوئے اور شکر کرتے ہوئے، شکوہ نہ کرتے ہوئے. یہ چند راتیں چند دن گزارنی ہیں اور انشاءاللہ ہر رات میں انوکھا عمل، انوکھی دعائیں اور ہر تاک رات میں ایک خاص الخاص تحفہ انشاءاللہ ملے گا. کیوں؟ بعض اوقات انسان خود ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس مجمع میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کی قبول ہے. ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے کہہ رہے، اس دفعہ 6 لاکھ بندے تھے حج میں، پرانی بات ہے، 6 لاکھ بندے تھے اور کسی کے ایک کا حج بھی قبول نہیں ہوا. فرمایا کو 6 بندے ایسے تھے ان کے حج کی وجہ سے اللہ نے سب کا حج قبول کر دیا. کتنا مجمع میں کون ہوگا، اللہ کا اس سے کیا تعلق ہوگا، اس پردیشی کی اللہ سے کیا تار لگی ہوگی، اس بندے کی اللہ سے کیا محبت ہوگی، اور وہ اللہ سے کہے گا تو میرا رب کر دے گا اور اس کی وجہ سے اللہ میرا بھی کام بنا دے گا اور میری بھی سورۃ کوثر اور میرا بہاؤ پسینہ بھی قبول کر لے گا. تو قدردانی بڑھتی چلی جائے، طبیعتوں میں قدردانی آتی چلی جائے، اس سے اللہ کریم دنیا بھی بناتا ہے، آخرت بھی بناتا ہے. نستغفرک و نتوب الیک. استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. انت نستغفرک و نتوب الیک، انت نستغفرک و نتوب الیک. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد آپ حضرات فوراً فریش ہو جائیں، تیار ہو جائیں. جن کا وضو ہے وہ بیٹھے رہیں
اور ذکر کرتے رہیں. 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ یہ عمل شروع ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک جل شانہ ہمارے اس عمل اور سعادت کو قبول فرمائے. جتنا دھیان عمل میں ہوگا، یقین ہوگا، توجہ ہوگی اور اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوگا، اتنا اللہ غیب کے خزانے سے ہماری ضرورتوں کو، دنیا آخرت کے رزق کو، رزق جسمانی اور رزق روحانی کو پورا فرمائیں گے اور غیب سے عطا فرمائیں گے. جتنی عظمت ہوگی عمل میں، جتنی قدردانی ہوگی اور جتنا یقین ہوگا، اللہ کے وعدوں کا استحضار ہوگا، اور اتنا اللہ غیب کے خزانے سے عطا فرمائیں گے. توجہ سے بیٹھ کے پڑھیں گے، ادھر ادھر توجہ نہ ہو، موبائل کی طرف توجہ نہ ہو، بلکہ دھیان ہو. اور جو بیٹھے ہیں گٹھلیوں والے حضرات، وہ دیکھتے رہیں گے جہاں گٹھلیاں تھوڑی ہیں. اس دن میں گٹھلیاں پڑھ رہا تھا، ایک بندہ آ رہا تھا، بار بار میرے سامنے ڈالے جا رہا تھا. وہ ڈھیر لگا دیا. اس نے کہا شاید سرکار صاحب سے زیادہ پڑھتے ہیں. وہ میرے سامنے، ادھر سے آئے میرے سامنے ڈالے، ادھر سے آئے میرے سامنے ڈالے، ادھر سے آئے میرے سامنے ڈالے. ٹھیک ہے میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن سب کو حق دیا جائے. یہ گٹھلیوں کے سب کے ہاتھ لگنے چاہیے اور برکت ہونی چاہیے. تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دعا کریں گے، اللہ پاک قبول فرمائے. اول آخر 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ درود پاک پڑھیں گے، بعد میں بھی درود پاک پڑھیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع کریں گے. شروع کیجیے. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھیے. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام. اللہ ہماری حاضری قبول فرما، اس پڑھنے کو قبول فرما، اور اپنی صورت کے جتنے بھی وعدے اور برکات ہیں سارے کے سارے ہمیں بھی اور پوری امت کو بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی قبول فرما اور عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما. محروم نہ فرما، محروم نہ فرما. وحی کی برکت قرآن اور حدیث وحی ہے، یا اللہ وحی کی برکتیں سدا ہمیں عطا فرما. اس صورت کی جتنی بھی برکات ہمارے سامنے موجود ہیں یا نہیں ہیں اور تیرے پاس ہیں، ہمیں علم ہے یا نہیں ہے، اللہ وہ ساری کی ساری پوری امت کو اور ہمیں خاص طور پہ عطا فرما. اللہ اس کی برکتیں عطا فرما، اس کا نور عطا فرما، اس کی روحانیت اور نورانیت عطا فرما، اور ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما. ہمیں بھی دے دے، ہماری نسلوں کو بھی دے دے. رزق کی برکت دے، عافیت دے، اور غیب کے خزانوں سے رزق کے دروازے کھول دے اور برکت کے دروازے کھول دے. اللہ قرضداروں کے قرضے دور فرما، بیماروں کی بیماریاں دور فرما، مشکلات اور مسائل حل فرما. جتنے بھی تیرے بندے یہاں سے یا پردیس سے آئے ہیں، اللہ ان سب کی حاضری قبول فرما کر ان کی نسلوں کو خیر سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے. اللہ ان کی مشکلیں دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے.
یا اللہ جن کے رزق میں برکت نہیں برکت دے دے، اللہ جن کی جادو بندشیں یا کوئی حسد کے اثرات ہیں ختم فرما دے، یا اللہ سب کے ساتھ عافیت اور بھلائی کا معاملہ فرما، رزق اور رحمت کا معاملہ فرما، فضل اور کرم کا معاملہ فرما۔ تیرے بندے آئے ہیں یا اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما کر واپسی میں ان کی جھولیاں بھر دے، ان میں کسی کو خالی نہ بھیج، ان کو سب بندوں کو اپنی رحمت دے دے، اپنا فضل دے دے، اپنا کرم دے دے، اپنی خاص عطا دے دے، یا اللہ محروم بھی نہ فرما اور قبول بھی صدا فرما، ہمارے لفظوں لہجوں کی غلطیاں معاف فرما، اور سورت کوثر کو قیامت میں ہمارا ساتھی بنا، دنیا میں ہمارے لیے ساتھی بنا، اور اللہ اس کے ذریعے سے دیدار مصطفیٰ عطا فرما، اور اس کے ذریعے سے حسد اور سازشوں کو دور فرما، اللہ اس کے ذریعے سے فتنوں کے دور کے فتنے ختم فرما، ہماری نسلوں کو فتنوں سے دور فرما، عافیت کے فیصلے فرما، رزق کے فیصلے فرما، قرض داروں کے قرضے دور فرما، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، کچھ اعلانات تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ جو حضرات آج تشریف لائے ہیں ان حضرات کے لیے بھی اور پہلوں کے لیے بھی دسترخوان پہ فوراً تشریف لے جایا کریں، اور دسترخوان کے لیے جب بلائیں تو فوراً اپنی اس وقت نفلیں مؤخر کر لیں، بعد میں پڑھ لیں، اور دسترخوان پہ جتنی ضرورت ہو جی بھر کے کھائیں، اس کے بعد دسترخوان سے ہٹ جائیں تاکہ اوروں کو موقع ملے، اور دسترخوان وقت تھوڑا ہوتا ہے فوراً سمیٹنا ہوتا ہے۔ اور غسل خانے میں جاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ باہر لائن لگی ہوئی ہے تاکہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پانی استعمال بھی کرنا ہے، پانی بھی بچانا ہے اور وقت بھی بچانا ہے، باہر والوں کا خیال رکھنا ہے، وضو کرتے ہوئے بھی ایسی ہے، غسل خانے میں بھی صفائی کا خیال رکھنا ہے، اور کھانا اتنا لیں کھا سکیں، کھانے کی روٹیوں کے ٹکڑے نہ ہوں، ضائع نہ ہوں، اور جوتے اپنے ہی استعمال کریں، میری درخواست ہے، اور بستر سمیٹ کے رکھیں تاکہ نماز کے لیے بھی رکاوٹ نہ ہو، ویسے بھی رکاوٹ نہ ہو، اور کسی کی گری پڑی چیز جو ہے اس کے بارے میں احتیاط کریں، کہیں خدا نہ خواستہ ہم گنہگار نہ ہو جائیں، اور کسی کے لیے سوال کے دروازے نہ کھولیں، اس کو اپنے غم کی کہانی سنائیں، موبائل اس سے عارضی مانگیں، بیلنس مانگیں، پیسے مانگیں، یہ ترتیب نہ ہو۔ یہاں سوال کے دروازے نہ کھولیں، یہاں سوال کے دروازے نہ کھولیں، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اور یہ سارے حضرات اس تیل میں پانی میں دم ضرور کیجئے گا، پھر یہی تیل پانی آپ حضرات کو دیا جائے گا، اور یہی تیل پانی آپ کو انشاءاللہ تحفے میں دیا جائے گا، اور اس کے بڑے ریزلٹ ہیں، ہر سال ہم دیتے ہیں، اور حیرت انگیز اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ تو یہ ہدایات ہیں، آپ کی خدمت میں درخواستیں ہیں، آپ سے عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کو کرتے رہیں گے۔ باقی مجمع زیادہ ہے، دوسری بلڈنگ بھی ہم نے کھول دی ہے، اس میں ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے اور درگزر کرتے ہوئے چلیں گے۔ خواتین بھی میری بات سن رہی ہیں، آپ بھی، اللہ پاک ہم دنیا آخرت کی ہمیں انشاءاللہ بھلائیاں دے کے بھیجیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔